بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی کے طالب علم محمد ارحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے سلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء اکرام و احترام اعزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عشق نبی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار حرم، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے اس امت کو سنانے میں اور ہدایت کے راہوں پر ڈالنے میں وہ قربانی اور مشکلات برداشت کی ساری امت کی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور جس طرح اللہ کے بندوں پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنا سارے بندوں پر ضروری ہے، اسی طرح آپ کے بھی اس امت پر حقوق ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس امت کو آپ سے بے انتہائی عشق و محبت ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اتباع کی جائے۔ بزرگوں دوستوں، ایک انسان سے دوسرے انسانوں کو چار چیزوں کی بنیاد سے محبت ہوتی ہے۔ پہلا حسن و جمال سے، دوسرا فضل و کمال سے، تیسرا حسب و نسب سے، چوتھا احسان سے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی چوٹی رات کی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو پیار کاٹتے۔ اگر وہ عورتیں میرے آقا کی خوبصورتی کو دیکھ دیتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تو معلوم ہوا اس زمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے زیادہ حسین تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، واللیل سیاہی زلفیں اس کی والسہا چہرہ اس کا، واللیل سیاہی زلفیں اس کی والسہا چہرہ اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ بزرگوں دوستوں، دوسرا سبب کمال ہے۔ ہم خدا اور کمال کی وجہ سے ہزاروں انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حاکم تاریخ اور سخاوت کی وجہ سے، نوشیروں اور انصاف کی وجہ سے، رزق کو بہادری کی وجہ سے، افلاطون کو علم و حکمت کی وجہ سے، علامہ سعدی کو قوت اور بیانی کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات مقدس سے محبت کیوں نہ کریں جو تمام کمالات کا مجسمہ ہے، جس آقا نے کروڑوں انسانوں کو اخلاق سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عادل بنایا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو شیر خدا بنایا۔ بزرگوں اور دوستوں، تیسرا سبب حسب و نسب ہے۔ آپ کا خاندان ان سارے عرب ملک کے خاندانوں میں عزت و شرافت والا تھا۔ آپ کا خاندان ان تمام قبیلوں کا سردار تھا، لہذا حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کا مقام بڑا۔ بزرگوں دوستوں، چوتھا سبب احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہزاروں احسانات ہے۔ کوئی امام اپنے اولاد کی اتنی فکر نہ کی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر کی، کسی ماں نے اپنے بچوں کی اتنی فکر نہ کی جتنا سرکار نے سنت پر فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری خاطر زندگی بھر کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے, آپ کی چھوٹی بیٹی بھوکی, آپ کے داماد بھوکے, آپ کے نواسے بھوکے, آپ کے صحابہ بھوکے, آپ نے ہماری خاطر قربانیاں کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ دیکھا تو عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما سرت وما أعلن. اے اللہ, عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے جو اس نے چھپ کر کیے اور اعلان کیے. اس دعا کو سن کر میں خوشی میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری ہوش سے جا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, کیا تم میری دعا سے بہت خوش ہو رہی ہو؟ کہا, ہے اللہ کے رسول, میں آپ کی دعا سے خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم, یہ دعا کہ میں اپنی امت کے لیے نماز میں مانگتا ہوں. بزرگوں اور دوستوں, ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر کتنے ہیں. تو ایسے محسن, سب سے بڑے خیر خواہ, ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے, جب آپ اپنی خوبیوں کے مالک ہیں, ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟ فرمایا, نبی سے محبت ایمان کا درد ہے, نبی سے محبت ہمیں نشان ہے, نبی سے محبت ہدایت کا سبب ہے, نبی سے محبت مسلمان کا حق ہے. ارے سچا عاشق صحابہ تھے جنہوں نے نبی کے عشق میں جانے قربان کر دیے, جو آپ کے اشاروں پر مٹتے تھے, جو آپ کے حجب پر جان و مال مٹا دیتے تھے. بزرگوں دوستوں, ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو ایمان لانے سے پہلے آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے پر ایک تماچا مار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر, تجھے تماچا کیوں مارا؟ کہا, ہے اللہ کے رسول, اس وقت ہاتھ میں میرے تلوار نہیں تھی, ورنہ میرے باپ کی گردن اڑا دیتا. اس لیے کہ آپ کی محبت میرے دل میں اتنی ہے کہ آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں. ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا خون آپ کی محبت نے پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ, جس کے بدن میں میرا خون جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. صحابہ کے ہزاروں واقعات ہیں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عمر 80 سال کی تھی, منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا, پھر بھی مسواک کا اہتمام کرتے. کسی نے پوچھا, حضرت منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے پھر بھی آپ مسواک کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا, میں دانتوں کے لیے مسواک نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی سنت سمجھ کر مسواک کرتا ہوں. غرض وقت آمد کمپنے کی بنا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خود کو نبی کی زندگی پر کی محبت دلوں میں بسا کر آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.